بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری کلاس 6 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 4 سے آج لیسن نمبر 2 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو آج کا لیسن ہمارا جس ٹاپک سے شروع ہوتا ہے وہ ہے ٹریول ٹو ٹاؤن آف طائف۔ یہ ہے آپ لوگوں کی کتاب میں پیج نمبر 83، صفحہ نمبر 83۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ ٹریول ٹو ٹاؤن آف طائف، یعنی طائف کے شہر کا سفر۔ ٹاؤن کہتے ہیں شہر کو، ٹریول سفر۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فیسڈ کنٹینیول ریجیکشن ان مکہ۔ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں مسلسل انکار اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اینڈ سو ہی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم turned his attention towards the town of Taif in 620 CE۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 620 عیسوی میں اپنی توجہ طائف کے شہر کی طرف مبذول کی۔ ہی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was initially welcomed there، یعنی ابتدا میں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کیا گیا۔ But the people rejected his message، لیکن بعد میں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ And in the end، اور آخر میں، ہی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was forced to run from the city۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ As a wild mob of street boys pelted stone at him، جب اوباش لڑکوں کی بھیڑ نے یا ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے۔ اینڈ ہی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم barely made it out of the city alive، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مشکل سے جان بچا کر شہر سے باہر نکلے۔ بیرلی کہتے ہیں مشکل سے، بیرلی مشکل سے۔ دی اینجل حضرت جبرائیل علیہ السلام appeared to حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم afterwards، یعنی بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، asking for his permission to destroy the town، اور ان سے یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بستی کو تباہ کرنے کی اجازت مانگی۔ بٹ ہی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم refused، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ saying that he رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was sure، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ مجھے یقین ہے that their children would accept Islam later on، کہ بعد میں ان کے بچے یعنی ان کی آئندہ نسل اسلام قبول کرے گی۔ اچھا، ڈیتھ آف ہز انکل ابو طالب اینڈ ہز وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ یعنی آپ کے چچا حضرت ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اینڈ حضرت ابو طالب ڈائیڈ ان 619 CE۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب 619 عیسوی میں وفات پا گئے۔
A year remembered as the year of sorrow by the Muslims. یعنی مسلمان اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیتے ہیں. حضرت Abu Talib's position was taken by another uncle of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab. نے حضرت ابو طالب کی جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور چچا ابو لہب نے لے لی. who hated him, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے, and lacking any support from his clan, اور قبیلے کی حمایت اور قبیلے کی طرف سے حمایت نہیں کرتے تھے, یا قبیلے کی حمایت نہ ملنے کے باعث. سو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واز کمپلیٹلی ولنریبل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل بے سہارا ہو گئے تھے. ولنریبل بے سہارا. مائیگریشن ٹو مدینہ, ہجرت مدینہ. ٹائرڈ آف مکنز آپریشنز, مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر. سم مسلمز ہیڈ آلریڈی مائیگریٹڈ ٹو ایبیسینیا یعنی ایتھوپیا in around 615 CE. یعنی کچھ مسلمان تقریباً 615 عیسوی میں حبشہ یعنی ایتھوپیا کی طرف ہجرت کر چکے تھے. اچھا, دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ دی میجارٹی آف ہز فالوورز, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اکثر ساتھیوں نے migrated to Medina for escaping Meccan's cruelty in 621 CE. 621 عیسوی میں مکہ والوں کے ظلم سے بچنے کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کی. When some citizens of Yathrib یعنی یثرب modern day مدینہ invited the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم to their city. یعنی جب یثرب موجودہ مدینہ کے چند شہریوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی. اچھا, impressed by his message, ان کے پیغام سے متاثر ہو کر, they wanted the حضرت محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to act as their ruler. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم بنانا چاہتے تھے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم and his companions complied and migrated in groups to the city of Medina. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس بات کو قبول کیا اور گروپوں کی صورت میں مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اچھا, جرنی ود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر. نیرولی اسکیپنگ این اٹیمپٹ آن ہز لائف, زندگی پر حملے سے بال بچنے کے بعد. نیرولی بال حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لیفٹ مکہ ود ہز کلوز فرینڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے. آفٹر این انسیف جرنی ود دی مکانس چیزنگ دیم, یعنی مکہ والوں کے تعاقب اور غیر محفوظ سفر کے بعد.
جب مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر رہے تھے، پیچھا کر رہے تھے، اور غیر محفوظ سفر کے بعد دے انٹرڈ مدینہ ان 622 CE، وہ 622 عیسوی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 622 عیسوی میں مدینہ میں داخل ہوئے۔ دس مائگریشن ہجرت از سو امپارٹینٹ ان اسلامک ہسٹری، یہ ہجرت اسلامی تاریخ میں اس قدر اہم ہے that the Islamic lunar calendar considers this year AH یعنی after ہجر، یعنی کہ اسلامی قمری تقویم میں عیسی کو ہجری سال یعنی ایج کا آغاز مانا جاتا ہے۔ اسپریڈنگ اسلام، اسلام کی اشاعت۔ with his newly assumed role as the leader of مدینہ، مدینہ میں قائد کا نیا کردار سنبھالنے کے بعد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم became more than just a preacher۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مبلغ ہی نہ رہے، ہی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم became leader، یعنی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رہنما بھی بن گئے۔ مدینہ turned into a strong kingdom with standards of justice and unity، یعنی مدینہ ایک مضبوط ریاست بن گیا جہاں انصاف اور اتحاد کے وہ معیار قائم ہوئے never seen before in Arabia، جو عرب میں پہلے کبھی نہ دیکھے گئے تھے۔ During his 10 years in مدینہ، مدینہ میں اپنے 10 سالوں کے دوران حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم became more than just a spiritual leader، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روحانی پیشوا سے بڑھ کر کردار ادا کیا۔ ہی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم put his administrative and political skills to good use، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انتظامی اور سیاسی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کیا، effectively acting as the town's leader، اور مؤثر طریقے سے شہر کے قائد کی طرح کردار ادا کر رہے تھے۔ اسلام was evolving from a religious movement to a powerful political one، یعنی اسلام ایک مذہبی تحریک سے بڑھ کر ایک طاقتور سیاسی قوت میں ڈل رہا تھا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت مسجد نبوی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم established a newly community worship place، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مدینہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک نئی عبادت گاہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کی۔ دی ریگولر ایکٹیویٹیز آف پریچنگ کنٹینیوڈ، یعنی تبلیغ کی باقاعدہ سرگرمیاں جاری رہی، بٹ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم now had two distinct advantages over his former life، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب اپنی سابقہ زندگی کے مقابلے میں دو نمایاں فائدے حاصل تھے، پولیٹیکل پاور اینڈ این آرمی آف ڈیووٹیڈ سپورٹرز، یعنی ایک سیاسی اقتدار اور جانثار ساتھیوں کی ایک فوج۔ بیٹل آف بدر، غزوہ بدر۔ فرام دیئر نیو فاؤنڈ بیس، اپنے نئے قائم کردہ مرکز سے، دا مسلمز وانٹیڈ ٹو اسٹرائک بیک ایٹ دیئر فارمر اپریسرز، مسلمانوں نے اپنے سابقہ مظالم ڈھانے والوں کے خلاف جواب دینے کا ارادہ کیا۔ دی انفیلڈز آف مکہ یونائٹیڈ اگینسٹ دی مسلمز، مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر لیا۔ انفیڈلز اس کو بولتے ہیں انفیڈل،
انفیڈل کہتے ہیں کافر کو. دی انفیڈلز آف مکہ یونائٹڈ اگینسٹ دی مسلمس، یعنی مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر لیا. اینڈ دے ٹک این آرمی آف اراؤنڈ 1000 سولجرس، اور انہوں نے تقریباً 1000 سپاہیوں پر مشتمل فوج لے کر اینڈ لیفٹ ٹو مدینہ فار بیٹل، مدینہ کی جانب جنگ کے لیے روانہ ہوئے. As soon as حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم got this information، جو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی، ہی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went out with an army of 313 people to stop them، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 جانصاروں پر مشتمل فوج لے کر ان کا مقابلہ کرنے لگے. And the two armies faced each other in the field of Badr in 624 CE، اور 624 عیسوی میں دونوں لشکر میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئے. The Muslims got decisive victory over Meccans in this battle، مسلمانوں کو اس جنگ میں مکہ والوں پر فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی. بیٹل آف احد، غزوہ احد. دی عربس ہیڈ اے اسٹرانگ سینس آف پرائڈ، عربوں میں عربوں میں غیرت کا بڑا احساس تھا، یا عربوں میں بہت زیادہ تکبر کا احساس تھا. Had the Meccans not struck back after their defeat at Badr، اگر مکہ والے بدر میں اپنی شکست کے بعد میں حملہ نہ کرتے، یا اگر مکہ والے بدر میں اپنی شکست کے بعد حملہ نہ کرتے. The Meccans appeared weak and vulnerable to their neighbors، مکہ والے اپنے پڑوسیوں کے سامنے کمزور اور ناتواں نظر آنے لگے تھے. It was a fatal situation for them in Arabia، یہ ان کے لیے عرب میں ایک خطرناک صورتحال تھی. دی فالوئنگ ایئر ان 625 CE، اگلے سال 625 عیسوی میں another huge army was dispatched from the مکہ، مکہ سے ایک اور بڑی فوج روانہ ہو گئی. انڈر دی لیڈرشپ آف ابو سفیان کی قیادت میں. He decided not to lay siege to مدینہ، اس نے فیصلہ کیا کہ مدینہ کا محاصرہ نہ کیا جائے، سیج کہتے ہیں محاصرہ کو، but to draw out the Muslims in open battle، بلکہ مسلمانوں کو کھلے میدان میں جنگ کے لیے آمادہ کیا جائے. His forces camped near the mountain of Uhud، اس کی فوج نے احد کے پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا. From where they began harassing their foes، اور وہاں سے اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا. This strategy worked and the Muslims army marched out to face the enemy، یہ حکمت عملی کامیاب رہی اور مسلمانوں کی فوج دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل آئی. Initially، شروع میں the battle went well for the Muslims، جنگ مسلمانوں کے حق میں رہی یا حق میں بہتر رہی. The Meccans deserted the field and fled in panic، مکہ والے میدان چھوڑ کر گھبراہٹ میں بھاگ گئے. Leaving behind their camps with all their supplies، اور اپنے کیمپ سمیت سارا سامان بھی پیچھے چھوڑ گئے. Seeing the enemy flee and victory just moments away، یعنی جب دشمن کو بھاگتے دیکھا اور فتح کو بالکل قریب پایا.
Some of the Muslims youth assigned to one of the fronts. تو مسلمانوں کے کچھ نوجوان ایک محاذ پر مقرر کیا گیا تھا، جنہیں ایک محاذ پر مقرر کیا گیا تھا. اگنور دی آرڈرز آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کیا. اینڈ لیفٹ دیئر پوزیشن، اور اپنی جگہ چھوڑ گئے. اینڈ اسٹارٹیڈ کلیکٹنگ بوٹی، اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. دی مکنز گاٹ این اپرچونیٹی، مکہ والوں کو موقع مل گیا. اینڈ دیئر کیولری suddenly struck in a surprise attack on the Muslims، اور ان کے سواروں نے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا. The Muslims suffered severe casualties، مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا. ایون حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was injured، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے. After that the Muslims retreated forcefully، اس کے بعد مسلمان پسپا ہو گئے. But the Meccans did not pursue them، مگر مکہ والوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا. They returned back to Mecca، وہ مکہ واپس چلے گئے اور واپس مکہ لوٹ گئے. بیٹل آف خندق ان ٹرینچ، غزوہ خندق یعنی خندق کی جنگ. In 627 CE، 627 عیسوی میں the Muslims faced an even greater threat from a alliance، مسلمانوں کو ایک اور بڑے خطرے کا سامنا ہوا. جو ایک اتحاد کی صورت میں تھا، الائنس اتحاد. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم had banished 2 Jewish tribes، بنو قریظ اینڈ بنو نذیر. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا تھا. They had broken the treaty of Medina، انہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی تھی. A treaty of alliance and non-violence، جو اتحاد اور عدم تشدد کا ایک معاہدہ تھا. Formulated by حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قائم فرمایا تھا. When he رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم first assumed the role of Muslim leader، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار مسلمانوں کی قیادت سنبھالی تھی. These tribes alongside other Jewish tribes from Khaybar and other minor Arabian tribes، اچھا یہ قبائل یہ قبائل بشمول خیبر کے دیگر یہودی قبائل اور چند چھوٹے عرب قبائل نے allied with the Meccans، مکہ والوں کے ساتھ اتحاد کیا. and marched towards مدینہ، اور مدینہ کی طرف چل پڑے. on the advice of حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر. The Muslims dug out a trench around Medina to save themselves، مسلمانوں نے اپنے تحفظ کے لیے مدینہ کے گرد خندق کھودی. This strategy was unknown to the Arabs، یہ حکمت عملی عربوں کو معلوم نہیں تھی. and provided the Muslims with a huge tactical advantage، اور انہوں نے مسلمانوں کو زبردست عسکری برتری فراہم کی. Muslims were just 3,000 and enemy forces were 10,000.
مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی جبکہ دشمن کی فوج 10,000 پر مشتمل تھی۔ دی سیج آف مدینہ، مدینہ کا محاصرہ، آلسو ریفر ٹو ایز دی بیٹل آف ٹرینچ 627 CE، یعنی جیسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 627 عیسوی میں یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ جو غزوہ تھا یہ کب ہوا تھا؟ 627 عیسوی میں۔ اچھا، لاسٹڈ فار اراؤنڈ 30 days، تو یہ تقریباً 30 دن تک جاری رہا۔ دی الائڈ فورسز لاسٹ دیئر پیشنس، اتحادی فوجیں صبر کھو بیٹھی، اینڈ دے ریٹرن بیک ٹو مکہ، اور وہ واپس مکہ لوٹ گئی۔ کانسیکوینٹلی اس طرح دی مسلم ون دس بیٹل، مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لیا۔ اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں یعنی لیسن نمبر 3 میں اس یونٹ کو ختم کر لیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو آج کے لیسن میں کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ ویڈیو یا لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک بھی کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے لیسن نمبر 3 کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔